اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اچھا آغا صاحب، سوال یہ ہے کہ اللہ نے تمام لوگوں کی روح سے وعدہ لیا ہے، اب جبکہ ہمیں وہ وعدہ ہی یاد نہیں، تو اس کی پاسداری ہم پر کس طرح لازم یا واجب ہے؟ دیکھیے، یہ سوال جو ہے یہ بھی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ غلط فہمی کہیں یا کم علمی کہیں، بلکہ کم علمی کہنا زیادہ مناسب ہے۔ روحوں سے وعدہ لینے کا کہیں قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے، اور قرآن میں پھر کیا ذکر ہے جس سے یہ سوال پیدا ہوا؟ وہ بھی ہم ایک دفعہ آپ کو آیت پڑھ کے آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے سمجھاتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت ہے 172، اور اس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنِ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اب اتنی آیت ہم پڑھتے ہیں، اس کے آگے اور ہے پھر او تقولو، ایک بات اور بیان کی گئی کہ یہ بھی کہہ سکتے ہو۔ اب آپ اس کا ترجمہ سنیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے کیا کیا۔ اب یہ آپ غور سے سنیں، روح کہا جا رہا ہے نا، دیکھیے کہیں آیت میں روح کا لفظ ہی نہیں ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم۔ اللہ نے کیا کیا؟ بنی آدم کی پشتوں سے، ظہور ظہر کی جمع کمر، تمام آدم کی اولادوں کی پشتوں سے کیا کیا؟ ان کی ذریت کو لیا اور ان سے سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اب روح کا تو یہاں کہیں ذکر ہی نہیں۔ اچھا، دوسری چیز کیا کہی جا رہی ہے؟ لوگ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ آدم کی پشت سے تمام ان کی ذریت کو لیا، حالانکہ آدم کی پشت نہیں، بنی آدم کا لفظ ہے، انسانوں کی پشتوں سے لیا، سب کی۔ اچھا، کب لیا؟ جب آدم بھی خلق نہیں ہوئے تھے۔ آدم تو خلق نہیں ہوئے تھے نا، ابھی تو پہلے کی بات ہے۔ تو نہ ابھی آدم خلق ہوئے ہیں، نہ ابھی آدم کی اولاد خلق ہوئی ہے، نہ آدم ہے نہ آدم کی اولاد ہے۔ اچھا، اور پشتیں ہیں، ذریت ہے۔ روح کی نہ کوئی پشت ہوتی ہے، اور نہ ہی روح کے ساتھ ذریت کا لفظ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے الفاظ پر قرآن کے غور کریں کہ اس میں کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام انسانوں کو خاک کسی شکل میں بھی جمع کر کے تشریحی طور پر سامنے کھڑا کر کے ان سے بات کی گئی ہو۔ یہاں پر مختلف مفسرین نے آیات کی دیگر آیات کو سامنے رکھ کے، روایات کو سامنے رکھ کے، مختلف عقلی شواہد کو سامنے رکھ کے اس کی تفسیریں کی ہیں۔ تفسیریں دو قسم کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر وہ ہے کہ جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے یا یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ عہد تشریعی ہے، یعنی باقاعدہ کسی ایسے وجود سے سوال کیا ہے جو باشعور ہے، اور شعور کے ساتھ وہ سن بھی رہی ہے، سمجھ بھی رہی ہے، اور اس کے بعد اس کا جواب بھی اپنی عقل، سمجھ، عقیدے کے مطابق دے رہی ہے۔ لیکن یہ جیسا کہ ابھی ہم نے ابتدا میں گفتگو کی، اس سے بعید از عقل ہو جاتا ہے۔ دوسری اس کی تفسیر جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عہد دراصل تکوینی ہے، نہ کہ تشریعی، اور قرآن میں متعدد مقامات ہیں جہاں انسان سے عہد لینے کی بات کی گئی، جیسے ابھی ہم نے آیت پڑھی سورہ یاسین کی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا اے بنی آدم ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ تو کبھی آپ کو یاد ہے کہ اللہ نے عہد لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟
ہم نے کوئی کیا تھا عہد اللہ کے سامنے؟ تو صرف جیسے وہ عہد یاد نہیں ویسے یہ بھی یاد نہیں. تو عہد کا لفظ یہاں جو استعمال کیا گیا ہے وہ انسان کی سرشت کے لیے، انسان کی فطرت کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب سورہ توحید نازل کیا تو کیا کہا؟ قل هو اللہ احد. اے رسول آپ کہہ دیجئے ان سے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ قل اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ ایک ہے. وہ کون؟ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک منکر خالق امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور اس نے یہی کہا تھا کہ کہاں ہے آپ کا اللہ؟ تو آپ نے اس کو ایک واقعہ یاد دلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہیں یاد ہے فلاں زمانے میں تم نے ایک بحری سفر کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں کیا تھا. پھر پورا واقعہ یاد دلایا کہ کس طرح سمندر میں طوفان آیا تھا، کس طرح سفینہ جو ہے وہ بالکل ایسی جگہ پہنچ گیا تھا کہ جہاں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی اور سب لوگ جو تھے وہ موت کے منتظر تھے. اس وقت تمہارے ذہن میں کوئی خیال تھا، کوئی امید تھی، کسی قسم کا کوئی ایسا تصور تھا کہ جو عام طور پر نہیں ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ایک تصور یہ تھا کہ کوئی ہستی، کوئی طاقت شاید ہمیں بچا لے. تو آپ نے کہا وہ جس طاقت کا تصور تمہارے ذہن میں تھا وہی ہے اللہ. تو بات کیا ہے کہ اللہ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ کیا کہہ کے کی ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اے رسول آپ اپنی تمام توجہ اس سیدھے دین کی طرف رکھیں، یہ وہ فطرت ہے جس پر ہم نے انسان کو خلق کیا. یا اسی طریقے سے ہم نے ابھی سورہ والشمس کی آیت پڑھی تھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے اس کو ہر اچھائی اور برائی کا الہام کر دیا. تو یہ الہام، یہ ہماری فطرت میں اللہ کا وجود، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ہماری سرشت میں ہیں یا ہماری تخلیق میں ہیں. تو اس طرح یہ کہنا کہ تم کو سے ہم نے تمام انسانوں سے یہ عہد لے لیا تھا، پوچھ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو بربکم، اور پھر تم لوگوں کو تمہارے نفسوں پر گواہ کیا تھا اور پھر تم نے یہ کہا تھا کہ ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فطرت انسان ہے کہ انسان اپنی فطرت میں اللہ کا تصور رکھتا ہے. یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی ہے جو ابھی ہم نے آیت میں پڑھی کہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں، یہ سوال ہم سے ویسے بھی کیا جاتا ہے، عام حالت میں بھی اکثر ہم سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہ کافر جو کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کو سزا اللہ کیوں دے گا؟ اس بیچارے کی کیا خطا؟ وہ تو پیدا ہی کافر کے گھر ہوا. تو مسئلہ یہی ہے کہ کافر کے گھر پیدا ضرور ہوا مگر پیدا فطرت اسلام پر ہوا ہے. وہ یہ عذر اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتا کہ میں بت پرستوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں سوائے بت پرستی کے اور کچھ کر سکتا ہی نہیں تھا. اور تو ہمیں یہ آیت کے آخر میں ہے، ہم نے چھوڑ دیا آیت کہ تو ہم کو اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ جو عمل ہم نے مجبوری میں کیا، یعنی جس کو کرنے پر ہم مجبور تھے. جب ہم مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اور اپنے باپ دادا کو شرک کرتے دیکھا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم شرک نہ کرتے؟ تو اس کی تو ہمیں سزا نہیں ملنا چاہیے. تو وہی اللہ نے کہا کہ بھائی باپ دادا کو تم نے کچھ بھی دیکھا ہو، کچھ بھی کرتے دیکھا ہو، ہم نے تمہاری سرشت میں خدا پرستی ڈالی تھی، لہٰذا یہ عذر جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. اب دیکھیے ایک مثال یہاں پر ہم اور دے دیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیا ہے، ایک پرندہ ہے کوئی، وہ اپنا گھر بناتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے. ایک طوطا بھی اپنا گھر بناتا ہے، ایک مینا بھی اپنا گھر بناتی ہے، ایک فاختہ بھی اپنا گھر بناتی ہے، ایک بیا بھی اپنا گھر بناتا ہے.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کا گھر ایک جیسا ہو، ایک ہی درخت پر بیا بھی رہتا ہے، فاختہ بھی رہتی ہے، اور اسی درخت کے اوپر ایک مینا بھی رہتی ہے، سب نے اپنے اپنے گھونسلے بنائے، سب کے ایک جیسے ہوں گے؟ یا دیکھ کے آپ پہچان لیں گے کہ یہ بے کا گھر ہے، یہ فاختہ کا ہے، یہ کوے کا ہے؟ کیسے پہچان لیں گے؟ اس لیے کہ کوا ویسا ہی گھر بنائے گا جیسا اس کے ماں باپ بناتے تھے، جبکہ اس نے ماں باپ کو بناتے نہیں دیکھا۔ بھئی جب ماں باپ نے انڈے دیے تھے اس سے پہلے گھر بنایا تھا نا، اس نے فاختہ کو بناتے دیکھا، اس نے ایک بلبل کو گھر بناتے دیکھا، لیکن گھر کیسا بنائے گا؟ جیسا کوا بناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی فطرت میں، اس کی سرشت میں، اس کی جبلت میں ڈالا ہے۔ چڑیا اپنے انڈے سے نکلنے والے بچوں کو دانہ بھراتی ہے، جب اس کے ماں باپ نے دانہ بھرایا تھا تو جس طریقے سے بھرایا تھا اس میں کوئی فرق ہے؟ بالکل اسی طریقے سے بھرا رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ماں باپ سے نہیں سیکھتا، کوئی موجود اپنے ماں باپ سے نہیں سیکھتا۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ خود ہدایت کرتا ہے۔ اور یہ ہم نے اس کے اوپر بہت گفتگو کی ہے، کبھی موقع ہوگا تو آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کریں گے کہ نبوت جو ہے اس کا راز ہی یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جانور، پرندہ ہو، چرندہ ہو، درندہ ہو، وہ افعال انجام دیتا ہے جو اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے ماں باپ نے کیے تھے، اس نے کرتے نہیں دیکھا تھا، اور اب وہ وہی کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ انسان کو بھی اسی طرح اللہ نے ایک فطرت اسلام دے کے پیدا کیا ہے، لہٰذا یہ اس کے لیے عذر نہیں ہے کہ میں نے ماں باپ کو بت پرستی کرتے دیکھا تو میں بت پرستی ہی کروں گا، میں نے ماں باپ کو کفر کرتے دیکھا تو میں کفر ہی کروں گا، میں نے ماں باپ کو گمراہ پایا تو میں گمراہ ہی رہوں گا۔ یہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے ہر شخص کے اندر ہدایت کو حاصل کرنے کا، کسب ہدایت کا جذبہ دے کے پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت میں دراصل ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بت پرست کے گھر پیدا ہوئے تو ہمارا بت پرست ہونا ضروری ہے، ہم کافر کے گھر پیدا ہوئے تو ہمارا کافر ہونا ضروری ہے، اور اللہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمیں سزا دے کیونکہ ہم تو پیدا ہی کافر کے گھر ہوئے تھے۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن اس مسئلے کو واضح کر رہا ہے اس میں، اور عہد کر کے بھول گئے، یاد کیوں نہیں ہے، یہ والی سوال جو ہے اس میں پیدا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ بہت مختصر جواب ہم نے آپ کو اس کا دیا۔ یہ آیت بڑی اہم آیت ہے، اور اس میں پروردگار عالم نے ان تمام گمراہ لوگوں کو ایک پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو قیامت میں یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم نے کیونکہ اپنے ماں باپ کو یہی کرتے دیکھا تھا اس لیے کیا، ہم نے تمہیں پیدا کس فطرت پر کیا ہے، ہم اس پر تم سے جواب مانگ رہے ہیں۔ تو یہ سوال کا جواب آپ کو مل گیا۔ اچھا آقا صاحب یہ بتائیے کہ سوال یہ آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، تو اب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو خوبصورت اور کچھ کو معذور اور کچھ کو بدصورت پیدا کیا ہے، جبکہ وہ سب بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ایسی صورت حال میں کیا سمجھ میں آتا ہے، اس کی وضاحت کیجیے گا۔ بات یہ ہے کہ سوال کرنے والا قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہے، ورنہ پروردگار عالم نے بہت واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو بہترین انداز پر خلق کیا، اس سے بہتر کوئی انداز ہو سکتا ہی نہیں تھا، جتنے بہتر انداز پر اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ تو وہاں پر انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ہر انسان، تخصیص نہیں ہے، پہلی چیز تو یہ ہے۔ اچھا، اب احسن تقویم کی تفسیر تو اس سوال کے جواب میں ہم نہیں بیان کریں گے، وہ کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ فی الحال آپ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو ہم خوبصورت اور بدصورت کی بات کر رہے ہیں، یہ دراصل خوبصورتی اور بدصورتی حقیقتاً اپنا وجود نہیں رکھتی، نہ حقیقی حسن کہیں ہے اور نہ ہی حقیقی قبح ہے۔ انسان کی صورتوں میں خاص طور سے، باقی چیزوں میں پھر ہم بعد میں بات کریں گے، وہ ایک عدالت کے اوپر سوال آ جائے گا۔ انسان کی خوبصورتی یا انسان کی بدشکلی
یہ اپنا حقیقی وجود ہی نہیں رکھتی ہیں، یہ قراردادی چیزیں ہیں۔ افریقہ میں جہاں سب لوگ سیاہ فام ہوتے ہیں، جہاں کی شکلیں آپ کے ذہن میں ہیں کیسی ہوتی ہیں، کیا وہاں حسن نہیں ہے؟ وہاں کا اپنا حسن ہے، وہ ان کا قراردادی حسن ہے۔ افریقہ کا حسین ایشیا میں آئے اور آپ کو وہ بد شکل لگے تو یہ قراردادی مسئلہ ہے، تخلیقی مسئلہ نہیں ہے۔ ایشیا کا خوبصورت، مثلا چین کی ایک انتہائی حسین دوشیزہ ہے اور لوگ اس کے حسن پر عش کرتے ہیں، وہ اگر ایک مرتبہ ہندوستان آ جائے تو لوگ کہیں گے کتنی چپٹی عورت ہے، اس لیے کہ وہاں حسن کا معیار کچھ اور ہے، یہاں حسن کا معیار کچھ اور ہے۔ آپ ہندوستان کی انتہائی خوبصورت خواتین لے جا کے یورپ کے مقابلے حسن میں کھڑی کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ حسن اور بدصورتی یہ جو ہے یہ قراردادی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے تخلیقی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر علاقے میں حسن کا معیار الگ ہے، ہر جگہ کا حسن الگ ہے، ہر جگہ کی بدصورتی الگ ہے۔ ایک کسی شاعر نے ایک شعر کہا تھا کہ وہ شوق بھی مجبور ہیں ہم بھی، کچھ فتنے اٹھے حسن سے، کچھ حسن نظر سے۔ تو اس کے جواب میں ہم نے ایک شعر کہا تھا کہ دنیا میں کوئی حسن کا معیار نہیں ہے، دنیا میں کوئی حسن کا معیار نہیں ہے، فتنے تو فقط اٹھتے ہیں بس حسن نظر سے۔ آپ کی نظر میں حسن ہونا چاہیے تو آپ کو چیز اچھی لگے گی۔ وہ میر انیس نے نہیں کہا تھا کہ پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو، خیال صنعت سانح پاک بینوں کو۔ تو آپ کی نظر پاک بین ہو تو آپ کو ہر جگہ حسن نظر آئے گا، اور نظر پاک نہیں ہے تو کہیں بھی حسن نظر نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ والا جو آپ کا سوال ہے کہ اللہ نے لوگوں کو بد شکل اور خوبصورت بنایا ہے، تو یہ آپ کا مفروضہ ہے، یہ حقیقت سے بعید ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ معذور۔ معذور اللہ کسی کو نہیں پیدا کرتا۔ دنیا میں جو لوگ معذور پیدا ہوتے ہیں ان کا معذور پیدا ہونا خود ان کے آباء و اجداد کا یا ان کے والدین کا رویہ اور طریقہ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی قدرت کی طرف سے کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہوتی کہ جس سے اللہ کسی کو معذور کر دے۔ اللہ نے سب کو بہترین انداز پر خلق کیا ہے، کسی کو معذور خلق نہیں کیا ہے۔ معذور انسان پیدا ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کے ظلم سے، کوئی شخص کسی کی آنکھ پھوڑ دے، کسی کی ٹانگ توڑ دے، کسی کا ہاتھ کاٹ دے، وہ معذور ہو جائے گا۔ اور پیدا ہونے سے پہلے بھی ایسے اعمال و افعال ہیں کہ جس میں انسان پیدا ہونے سے پہلے ہی معذور ہو جائے، تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس اعتبار سے معذور ہونے والا بھی سوال جو ہے آپ کا وہ یہاں پر نہیں بیٹھتا۔ اچھا آقا صاحب، یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں دیکھا جائے تو مختلف مذاہب، مختلف مسالک اور عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تمام ہی لوگ نہ مسلمان ہیں، نہ مذہب فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے، لیکن غیر مذہب ہونے کے باوجود بھی وہ اچھے اور نیک کردار انسان ہیں۔ تو کیا، اور ان غیر مسلموں نے بہت سی ایسی ایجادات بھی کی ہیں جو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کام آ رہی ہیں، ان کی بقا کے لیے کام آ رہی ہیں، تو کیا ایسی صورت میں صرف اس لیے وہ جہنم کے حقدار قرار دیے جائیں گے کہ وہ مسلمان نہیں تھے یا دین حق پر نہیں تھے؟ اچھا دیکھیے، ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی ہماری اور آپ کی، اس میں اس سوال کا کافی حد تک جواب موجود تھا، اور وہ یہی تھا کہ پروردگار عالم نے ہر شخص کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث بھی ہے جس کا ہم اردو ترجمہ اپنے الفاظ میں بیان کیے دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہر مولود، ہر پیدا ہونے والا دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں
اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں. یعنی ماں کے پیٹ سے کوئی یہودی، نصرانی، عیسائی، ہندو نہیں پیدا ہوتا ہے، سب دین فطرت پر ہی پیدا ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی برائیاں انسان میں ہوتی ہیں، خواہ وہ عقیدے کی برائیاں ہوں، خواہ عمل کی برائیاں ہوں، خواہ اخلاق کی برائیاں ہوں، وہ گرد و نواح کے ماحول سے سیکھتا ہے، ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا ہے. آپ ایک چھوٹا بچہ ہے، ابھی ناسمجھ ہے، ابھی وہ دنیا کے جو مکر و فریب ہیں ان سے واقف نہیں ہے، جھوٹ سے واقف نہیں ہے. آپ کے گھر میں آپ کا دوست آیا، کوئی صاحب ملنے آئے، آپ ان سے نہیں ملنا چاہتے. آپ نے بچے سے کہا بیٹا جاؤ کہہ دو کہ ابا گھر پر نہیں ہے. وہ بچہ گھبرا جائے گا کیونکہ وہ جھوٹ بولنے نہیں جانتا. جھوٹ ہم سکھا رہے ہیں اس کو. ہوتا کیا ہے، وہ بچہ جائے گا کہے گا کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر پر نہیں ہے. ابا کہہ رہے ہیں جاؤ کہہ دو ابا گھر پر نہیں ہے. کیوں کہے گا وہ؟ اس لیے کہ وہ ماں کے پیٹ سے جھوٹ سیکھ کے نہیں پیدا ہوا ہے، جھوٹ ہم نے سکھایا. اسی طریقے سے ایک شخص نے کبھی قتل نہیں کیا زندگی میں، ایک مرتبہ آپ اس کے ہاتھ میں بندوق دے دیں، کہیں کہ قتل کر دو، تو وہ اس کے ہاتھ تھرانے لگیں، قتل نہیں کر پائے گا. تو جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ہم تربیت کرتے ہیں اس کی. اللہ برائیوں کے ساتھ نہیں پیدا کرتا. اللہ سب کو فطرت سلیم پر، فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے. تو اس اعتبار سے جو کچھ اس نے سیکھا وہ اپنے گرد و نواح کے ماحول سے سیکھا، اور گرد و نواح کے ماحول سے سیکھنے میں وہ مجبور نہیں تھا. یہ اس آیت سے بھی ہمیں بات کی کہ وہ مجبور نہیں تھا. وہ صرف اس لیے ان باتوں کو سیکھ رہا تھا کہ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس سے بہتر صورت بھی ہو سکتی ہے. ہندو کے گھر پیدا ہوا تھا اس لیے ہندو بن گیا. اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دنیا میں اتنے ادیان ہیں کہ صرف ہندو مذہب ہی ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص دین حقہ پر ہے، مکتب تشیع میں پیدا ہوا ہے، مکتب اہل بیت میں پیدا ہوا ہے، اور اس نے کبھی نہیں سوچا کہ میں شیعہ کیوں ہوں، صرف اس لیے شیعہ ہو گیا کہ والدین شیعہ تھے. تو ہمارے ہاں وہ نہیں چلتا ہے. یعنی آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں اور یہ کہیں کہ میں اللہ کو اس لیے وحدہ لا شریک مانتا ہوں کہ میرے ماں باپ نے بتایا ہے، تو کیا دین اور شریعت اسلامیہ کے مطابق یہ توحید چلے گی؟ جب تک کہ اس کے پاس خود اللہ کی وحدانیت کی دلیل نہ ہو. وہ کہے کہ میں پیغمبر اسلام کو اس لیے رسول مانتا ہوں کہ میرے استاد نے بتایا تھا، میری دادی نے بتایا تھا، تو یہ نبوت کا عقیدہ چلے گا؟ اس کے پاس خود دلیل ہونا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کی نبوت برحق ہے. تو اسلام وہ دین ہے کہ جو انسان خود اپنی عقل سے اخذ کرتا ہے، اور عقل اللہ نے سب کو دی ہے، مواقع اللہ نے سب کو دیے ہیں. ہر ایک یہ جانتا ہے کہ صرف میرا ہی مذہب دنیا میں نہیں ہے، میرے ماں باپ کا ہی مذہب دنیا میں نہیں ہے. پھر اپنے ماں باپ کی 50 غلطیاں تو وہ نکال کے دکھاتا ہے. میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، سٹھیا گئے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ غلط کیا، انہوں نے وہ غلط کیا، انہوں نے میری تربیت غلط کی، انہوں نے میرا پیشہ غلط منتخب کر دیا، انہوں نے میرا نام غلط رکھ دیا. یہ سب تو تم کہتے ہو، اور جو ان کا مذہب ہے اس میں تم مجبور ہو. کوئی مجبور نہیں ہے. ہر شخص کو اللہ نے اتنی عقل سلیم دی ہے کہ وہ حق اور ناحق کو پہچاننے کی صحیح کر سکتا ہے، اور یہ اس وقت وہ کرتا ہے جب وہ اللہ کی بندگی میں سنجیدہ ہو. وہ لوگ جو کفر میں کے گھروں میں پیدا ہوں، مشرکوں کے گھروں میں پیدا ہوں، اور مشرک اس لیے رہیں کہ ہم وہاں پیدا ہوئے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ کہ عذر ہی نہیں ہے یہ، اور دوسرے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ تم نے اپنی وسیع نظری جو اللہ نے عطا کی تھی اس کو تنگ نظری میں تبدیل کر لیا. تو اس کی تو سب سے بڑی سزا ملنا چاہیے، بہت بڑی سزا ملنا چاہیے. تو بہت کم اللہ دیتا ہے. تو ایک آپ کے حصہ سوال کا یہ ہو گیا. اچھا، اب دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بڑے اچھے عمل کر رہا ہے، دنیا میں بڑی نیکیاں کر رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ نیکیاں جو وہ کر رہا ہے، تو نیکی کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے یا کچھ اور سمجھ کے کر رہا ہے؟ اگر نیکی کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس میں اتنا شعور ہے کہ وہ نیک و بد کی تمیز رکھتا ہے. جب وہ نیک و بد کی تمیز رکھتا ہے تو اس سے حق شناسی کی بھی تمیز ہونا چاہیے، اور یقیناً ہے، لیکن وہ
سنجیدہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات بھی جاننے دیجیے۔ اب آئیے کہ وہ اچھائی کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، اس نے فلاح انسانیت کے لیے بڑے اعلیٰ درجے کے آلات یا سواریاں یا مختلف چیزیں ایجاد کی ہیں، تو آیا اس نے یہ جو سب کچھ کیا ہے یہ اپنے پیدا کرنے والے کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے یا اس کا مقصد کوئی اور ہے؟ اگر ہم ایک اعلان کریں اور کہیں کہ بھائی بہت سے ہمارے سامنے بچے ہیں یا طالب علم ہیں، اور ہم ان سے کہیں کہ بھائی جو شخص اس سوال کا جواب دے ہم اس کو یہ انعام دیں گے، اب وہاں ہمارے سامنے جتنے لوگ ہیں جن سے ہم نے یہ خطاب کیا ہے، جو ہمارے مخاطب ہیں، ان میں سے کوئی بچہ اٹھے اور اس کا جواب دے ہمارے سوال کرنے پر، تو وہ اس انعام کا مستحق ہے۔ لیکن اگر کہیں اور سے کوئی شخص اس سوال کا جواب کہیں کسی کو دے تو کیا وہ اس بات کا مستحق ہے کہ ہم جا کے اس کو انعام دیں؟ ہمارے کہنے سے اس نے جواب نہیں دیا ہے نا، اس نے اپنے حساب سے کیا ہے، تو وہ آ کے ہم سے انعام نہیں مانگ سکتا۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے اگر نیک کام کیے ہیں تو قربتاً اللہ اگر کیے ہیں تو اللہ پر واجب ہے کہ اس کا اجر دے، اور اگر قربتاً اللہ نہیں کیے ہیں، خالی اپنے نفس کی تسکین کے لیے کیے ہیں، خالی اپنی شہرت کے لیے کیے ہیں، خالی اپنے نام کے لیے کیے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اس کو دنیا میں اللہ دے دے گا۔ کیا ضروری ہے کہ آخرت میں بھی اس کا اجر دے؟ کیونکہ اللہ کے کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کیا اس نے تو اپنے حساب سے کیا، تو اللہ پر واجب تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ غفور و رحیم ہے، کریم ہے، فضل کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے دے بھی دے۔ اچھا، ایک غلط فہمی یہاں پر آپ اور دور کر لیں کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ جنت کے بھی طبقات ہیں، جہنم کے بھی طبقات ہیں، اور اس میں ادنا درجے بھی ہیں، ایسے مقامات بھی ہیں کہ جو نہ جنت کی نعمتوں میں شمار ہوتے ہیں نہ جہنم کے عذاب میں شمار ہوتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے ایمان، اپنے تقرب، اپنی معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے جنت کے مستحق نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے ایسے گناہ بھی نہیں کیا کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں، تو وہ نہ جہنم میں جائیں گے نہ جنت میں جائیں گے، وہ ایسی جگہ رہیں گے نہ جہاں جہنم کا عذاب ہوگا نہ جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ تو بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں کہ جن تک ہدایت نہیں پہنچی اور ان کا دین حقہ کو قبول نہ کرنا اللہ کے نزدیک کوئی عذر رکھتا ہے، تو یا تو ان کو دوبارہ کسی امتحان میں مبتلا کر کے اس کا اجر دیا جائے گا، اور یا پھر ان کو کوئی اجر دیا ہی نہیں جائے گا، نہ سزا دی جائے گی نہ جزا دی جائے گی۔ تو لہٰذا اس بات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے ہوائی جہاز ایجاد کر دیا اور اس نے کمپیوٹر ایجاد کر دیا اور اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اس کا آپ غم نہ کریں۔ اگر اس نے ایسے کام کیے ہیں کہ جہنم میں جائے تو اللہ ڈالے گا، ایسے کام نہیں کیے ہیں تو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اس کو اتنا ہی عذاب ملے گا جتنے عذاب کا وہ مستحق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روز حشر جب اللہ سب کو سزا اور جزا دے چکے گا تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کھڑے ہو کے یہ کہہ سکے کہ اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ اللہ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، اس نے میرے ساتھ فضل زیادہ کیا ہے، عدل کم کیا ہے، ہر شخص یہی کہے گا۔ لہذا اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللهم صل على محمد